کیا ابھی بھی زیادتی ہوتی ہے اس کے ساتھ جیل میں؟ بقول ان کے جی سیکچول ابیوز جو ہے اس پروسیس سے بھی وہاں پر کوئی اس کا کوئی اخلاقیات یا اس طرح کا سلسلہ نہیں ہے. یہ جو آپ کا بہت زیادہ افیکٹڈ نظر آ رہی ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو ان کا جو تھا پریزن ٹارچر. ایک تو یہ ہے کہ وہاں پہ لیگل ایڈوائزرز جو ہمارے لیگل کنسلٹنٹ ہیں ان کے ساتھ بات چیت ہوئی ہے بڑی تفصیل سے، اور ایسا لگ رہا تھا کہ وہ ٹارچر سے اس گزرے. وقت میرے ساتھ موجود ہے سابق وفاقی وزیر سینیٹر محمد طلعت محمود صاحب. سینیٹر محمد طلعت محمود صاحب حالیہ ایک اہم دورے پر امریکہ گئے. وہاں پہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی 2 گھنٹے. وہاں پہ کیا نئی پیش رفت ہوئی جاننے کی کوشش کریں گے سینیٹر صاحب سے. سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ سر، آپ نے وقت دیا. سر چونکہ 2008 کے بعد آپ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی رہائی کے لیے کوشاں ہیں، تو اس بار آپ گئے، کیا نئی پیش رفت ہوئی؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس دفعہ جو پیش رفت ہے وہ بریک تھرو ہے تھوڑا سا، اور اس میں ایک تو یہ ہے کہ وہاں پہ لیگل ایڈوائزرز جو ہمارے لیگل کنسلٹنٹ ہیں ان کے ساتھ بات چیت ہوئی ہے بڑی تفصیل سے. کیس ری اوپن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. پھر اس کے علاوہ اس میں ہماری ایک کوشش اور بھی ہے کہ ہمارے 1-2 کیسز اسی حوالے سے اور بھی بنتے ہیں جو عدالت میں ٹرائل کی ضرورت ہے، اور بہت سارے اس کے اندر گیپس ہیں. اس کے اندر لیگل جو ہے اس میں کافی مس انڈرسٹینڈنگ ہے میرے خیال. لیگل جو ہے وہ پورے نہیں کرتی، بہت زیادہ اس کے اندر گیپس ہیں. تو ان گیپس کے حوالے سے دوبارہ اس کو ری اوپن کرنے کی ضرورت ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اللہ خیر کرے تو یہ جو سفر تھا یہ ہمارا اللہ خیر کرے تو بریک تھرو ہے. سر چونکہ آپ کی جیل میں 2 گھنٹے ملاقات رہی ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے ساتھ، ہم نے سوشل میڈیا پہ دیکھا ہے، پکچرز پہ دیکھا ہے. سر اس کی دانت ٹوٹے ہوئے ہیں، ذہنی کیفیت کافی خراب لگ رہی ہے، سر میں بھی چوٹ ہے. سر آپ نے ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو کیسے پایا وہاں پہ، چونکہ آپ وہاں پہ موجود تھے؟ جی وہ مینٹلی طور پہ بہت ڈسٹرب ہو چکی ہے، اور میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا کہ یہ جو آپ کا بہت زیادہ افیکٹڈ نظر آ رہی ہیں اس کی کیا وجہ ہے؟ تو ان کا جو تھا پریزن ٹارچر، جو کہ ہیومن رائٹ کی وائلیشن ہے. قیدیوں کے بھی کچھ حقوق ہوتے ہیں، وہ حقوق اس کو وہاں پر نہیں مل رہے. اور سیکچول ابیوز جو ہے اس پروسیس سے بھی وہاں پر کوئی اس کا کوئی اخلاقیات یا اس طرح کا سلسلہ نہیں ہے. اس کے بارے میں انہوں نے بار بار بات کی، اور مینٹلی طور پہ بہت ڈسٹرب نظر آ رہی تھی. اور جس وقت ہماری ملاقات ختم ہوئی تو اس کے بعد ایک ایسا ہے کہ جیسے کسی کو گھسیٹ کے لے کے جانا، یہ والی حالت تھی ان کی، کہ وہ بالکل جو ہے وہ بہت زیادہ خوف میں تھی، بہت زیادہ خوف میں تھی. سر چونکہ آپ اکیلے بندے نظر آ رہے ہیں جو اس چیز کے لیے کوشاں ہیں کہ رہائی ممکن ہو سکے. اس سے پہلے سینیٹر مشتاق صاحب بھی گئے تھے تو وہ بھی جا کے مل کے آئے تھے. سر حکومت پاکستان اس میں کردار ابھی تک کیوں ادا نہیں کر رہی؟ یہ تو مجھے معلوم نہیں ہے کہ وہ کیا وجوہات ہیں، یا ہمارا یا کوئی اس کے اندر صحیح طریقے سے پرسوئنس نہیں ہے، یا کیا معاملہ ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ آف پاکستان کو اس میں دلچسپی ضرور لینی چاہیے. اور چونکہ یہ کنسرن ڈپارٹمنٹ جو ہے وزارت خارجہ کا بنتا ہے، تو وزارت خارجہ جو ہے وہ اس کے اندر انٹرسٹ لے. اور پہلے کا تو مجھے نہیں پتہ، جیسے آپ نے کہا 2008 سے اس میں اس کیس کے اندر ہیں. 2008 میں بھی میری ان سے ملاقات رہی، اس کے بعد ان کے بچوں کی برآمدگی میں بھی رہی. پھر مختلف تحریک جو چلتی رہی اس کے اندر بھی کنٹریبیوشن جو ہے وہ میری سب جانتے ہیں، ساری دنیا جانتی ہے. ڈاکٹر فوزیہ صدیقی صاحبہ خود اس چیز کو ایکسیپٹ کرتی ہیں، اور مسلسل میرے ساتھ ہر قسم کے کاموں میں ہم ان کو سپورٹ کرتے رہے ہیں. اور اس دفعہ ہم نے ایک تو کلائیو جو اس وقت سب سے بڑا لائر ہے، اس نے پچھلے دنوں گوانٹانامو بے
سے بھی یہ اور مختلف جگہوں سے اس نے کچھ قیدیوں کو آزاد بھی کرایا اور بہت سینئر وکیل ہے. تو اس کا بھی یہ خیال ہے کہ اس کیس کے اندر بہت سارے لیگل کوتاہیاں ہیں قانونی, اور 86 سال کی کوئی تک نہیں بنتی. اگر مان بھی لیں کہ یہ اٹیمپٹ ٹو مرڈر تو اس کی 7 سال سزا ہے. آج تو 15 سال تو اس کو ویسے ہو گئے ہیں, اور جو کیس اس پر بنایا گیا وہ تو اس وقت ان کی کسٹڈی میں تھی. تو وہ تو کوئی ایسا نہیں ہے کہ وہ ان کی کسٹڈی میں نہیں تھی, ان کی کسٹڈی میں وہ موجود تھی, تو وہ کیسے اس طرح کی بات کر سکتی ہے. اور پھر اس گولیاں اس کو لگیں اور اسی پہ کیس بنا دیا. سر چونکہ آپ نے کہا 2008 میں بھی ملاقات ہوئی تھی, تو 2008 میں ملاقات ہوئی اور ابھی ملاقات ہوئی آپ کی ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے ساتھ, تو کیا فرق نظر آیا آپ کو, کیا ڈیفرنس نظر آیا؟ وہ مینٹلی طور پہ بہت کچھ ایسی باتیں کر رہی تھیں کہ جو سمجھ نہیں آ رہی تھیں, اور ایسے لگ رہا تھا کہ بہت ٹارچر سے گزری ہیں, اور ان کا مینٹل لیول جو ہے وہ مجھے ڈسٹرب نظر آ رہا تھا. اور بہت ساری چیزوں کے اندر ان کی شکایات تھیں جو بار بار بتا رہی تھیں کہ انہوں نے اس پورے عرصے کے اندر بہت زیادہ مظالم ڈھائے گئے ہیں ان کے اوپر. اور میرا خیال ہے کہ یہ ایک بہت یونیک ہے سلسلہ کہ جس انداز میں ان کے ساتھ جو ہے بیہیویئر کیا گیا, بہت زیادہ افسوسناک سلسلہ ہے یہ. سر آپ نے کہا کہ سیکشول ایبیوز کی بات کی, تو سر کیا ابھی بھی زیادتی ہوتی ہے اس کے ساتھ جیل میں؟ بقول ان کے جی. اور میرا خیال ہے کہ جب میں مل کے نکلا ہوں, کیونکہ اس کے بعد میری ڈاکٹر فوزیہ سے بھی بات ہوئی ہے اور کلائیو بھی نے بعد میں ملاقات کی ہے, میرے ملنے کے بعد بھی شاید اس پہ تشدد ہوا ہے. ملنے کے بعد بھی تشدد ہوا؟ ایون مجھے لگتا ہے کہ جو ملاقات ہوتی ہے اس کے فوراً بعد ان کے کافی جو ہے وہ ڈری بھی تھیں. اچھا سر, اور اس کو لایا کس طرح سے گیا تھا آپ نے, کہ نہیں وہ پہلے سے موجود تھی جب آپ گئے؟ پہلے ہم جب گئے تو پہلے تو ہمیں انہوں نے کیا نا, جس طرح ایک ماحول پیدا کرنا, اور پھر گارڈز کا آگے پیچھے پھرنا, پھر مختلف کمروں سے ہمیں گزارنا, گیٹ زور زور سے بند کرنا, اور پھر وہ اکوپمنٹس دکھانے, ہتھکڑیاں اعلانی, اور بڑے بڑے خوفناک قسم کے لوگوں کو کھڑا کیا. پھر ایک چھوٹے سے کمرے میں لے جا کے ہمیں بند کر دیا تھا. آپ لوگوں کو؟ جی جی. اچھا. پیچھے سے لاک کر دیا, اور وہ کمرے کے درمیان میں شیشہ تھا, اور جس میں ہم بیٹھے تھے وہ بھی لاک تھا. پھر تھوڑی دیر بعد وہ اس کو لے کر آئے تھے, اور لا کے اس کو وہاں پہ بیٹھی ہیں, تو پھر ان کا کمرہ بھی لاک کر دیا تھا میرے خیال سے. سر ڈاکٹر فوزیہ صدیقی جو کہ عافیہ صدیقی کی بہن ہے, وہ بھی آپ کے ساتھ گئی تھی, ان کو ملاقات کیوں نہیں کرنے دیا؟ ان کو بڑی عجیب سی سچویشن تھی. میں جب وہ گئی ہیں ملاقات کے لیے تو انہوں نے کہا چابی نہیں مل رہی. چابیاں انہوں نے یہ اس جگہ پہ جو اتنی بڑی بڑی تو چابیاں ایسے جیسے کہ پتہ نہیں کون سا, اور بہت ساری چابیاں لگ کے کوئی چیزیں کھلتی ہیں. پھر کچھ چیزیں آٹومیٹک ہیں جیسے آج کل کی لیٹسٹ ٹیکنالوجی کے حوالے سے ہے. تو وہ انہوں نے ان کو کہا کہ وہ چابی سے دروازہ نہیں کھول رہا. اس کے بعد انہوں نے ان کو ملنے نہیں دیا, جس پہ ہم نے احتجاج کیا. پھر وہ ہمارا جو میرے خیال سے واشنگٹن کا جو ہمارا امبیسی ہے وہ بھی انوالو ہوئی, تو پھر دوسرے دن ملاقات ہوئی تھی ان کی. سر اپنے بچوں کے بارے میں اس نے آپ سے کچھ باتیں شیئر کی ڈاکٹر عافیہ صدیقی نے؟ ظاہری بات ہے کہ ان کی اولاد تو ہے, اور وہ جو دکھ اور تکلیف ہوگا وہ کتنا ہوگا. تو 2 بچے جو آزاد کروایا تھا 2009 میں, شاید مجھے یاد آ رہا ہے, اس وقت ایک بچی تھی اور ایک بیٹا جو ہے وہ تو خیر اب تو بڑے ہو گئے,
اس وقت تو چھوٹے چھوٹے تھے, 15 سال گزر گئے, 14 سال تقریباً. تو وہ ابدیدہ ہو جاتی تھی بچوں کے حوالے سے. ٹھیک سر, پاکستانی عوام کے لیے کیا پیغام دیا انہوں نے؟ کچھ پیغام دیا آپ کے ذریعے؟ انہوں نے کہا جی میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کا کوئی پیغام ہو, تو انہوں نے کہا بس میرا یہی پیغام ہے کہ مجھے جلد سے جلد یہاں سے آزاد کروائیں, میرے پہ بہت ظلم کرتے ہیں. ٹھیک ہے, بہت شکریہ سر, آپ نے وقت دیا. ناظرین, سینیٹر محمد طلعہ محمود صاحب نے جو وہاں پہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے ساتھ جو ملاقات ہوئی تھی اس حوالے سے بات کی ڈیٹیل میں, اور ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی پہ کافی ظلم ڈھائے جا رہے ہیں. تو اب یہ معاملہ جو ہے یہ ایک انٹرنیشنل معاملہ بن چکا ہے. جب سے سینیٹر محمد طلعہ محمود نے وہاں پہ جا کے سفارتی کوششیں کی ہے, اس سے پہلے مشتاق صاحب بھی گئے تھے, تو یہ ایک انٹرنیشنل معاملہ بن گیا ہے. اور حکومت پاکستان سے بھی یہ مطالبہ ہے کہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو رہا کرانے کے لیے جلد سے جلد اقدامات کیے جائے.